جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. آج 30 جنوری ہے. یہ دوسرا لائیو سٹریم سیشن ہے. آپ لوگوں کے میسیجز میں دیکھ سکتا ہوں لیکن جواب آخر کے اندر دوں گا. اس وقت آپ لوگوں کا سلام وعلیکم السلام. آئی لو یو ٹو. لیکن اس وقت جو سب سے پہلے پشاور کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اتنا شدید زوردار دھماکہ، سیکیورٹی لیبس ہے، سوال اٹھائے گئے ہیں، انسائیڈ جاب ہے، الیکشنز ڈیلے کرنے کی سازش ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے، یا دہشت گردی ہے سیکیورٹی لیبس کی وجہ سے. فوری طور کے اوپر جو میرے پاس بات چیت خبر آئی، لوگوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ دوبارہ سے سیکیورٹی پیراڈائم کی طرف پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے. علی مصطفیٰ ٹی آر ٹی کے صحافی ہیں ترکی کے اندر، انہوں نے کہا کہ دوبارہ سے سیکیورٹی سینٹرک پالیسیز جو ہے، جس کے اندر جو آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تمام فیصلے ملک کے لے گی، ایسی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ پبلک فورمز کے اوپر باتیں ہوئی ہیں. میرے ذرائع چند سینئر آفیسرز جو ہیں، انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ نہیں، یہ انسائیڈ جاب ہے. ان کا براہ راست تعلق کوئی نہیں ہے اس سارے کے سارے سچویشن سے. خود وہ بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں پشاور میں، لیکن بہرحال انہوں نے جو اپنی ریڈنگ دی کہ آپریشن سائیکلون کے اندر یہ جو ان کی پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ جس طرح سوات میں دہشت گردی لوٹی ہے، اسی طرح یہاں پہ دہشت گردوں کو دکھا کے امریکہ کو بھی لایا جائے کہ ریجن سٹیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے آنے کا جواز بنایا جائے. اس کے علاوہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پرائمری جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی آپریشن سائیکلون میں باجوے نے جو کام چلایا تھا وہی کام شروع ہے. یہ ایک تجزیہ پیش کیا گیا، معلومات بہرحال نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ محتاط، میں نے کہا کہ اس کو میں کنفرمیشن کر لوں. آئی ایس آئی میں جو سینئر ذرائع ہیں، خاموش مجاہد جو ہیں، ان کی جو بات ہے وہ ابتدائی معلومات پشاور کے متعلق یہ ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی نے یہ کام کیا ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک یہ دہشت گردی کا ہی کام ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو چلانے والے کون ہیں اندر سے. پھر یہ بھی بات آتی ہے، ٹی ٹی پی تو بیسیکلی انٹرنیشنل آئیڈیولوجیکل مرسنریز ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، کرائے کے گنڈے ہیں. اب انہوں نے بدلہ لیا ہے یا کیا کیا ہے، اس کے اوپر تحقیقات بہرحال ہو رہی ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا، مجھے کچھ وقت درکار ہے. یہ چیزیں جو ہے مختلف جگہ سے جو میرے پاس معلومات آ رہی ہیں، ان کو کراس چیک کرنے کا، کراس ویریفائی کرنے کا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بتا سکوں گا کہ یہ دھماکہ جو ہے اپنے ہی لوگوں نے اندر سے کیا ہے یا باہر سے ہوا ہے، اور اگر باہر سے ہوا تو کس نے کیا ہے اور کس نے کروایا ہے. ظاہری بات ہے یہ چیزیں جو ہے زیادہ سے چھپی نہیں رہتی، یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی طور کے اوپر سامنے نکل کے آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عزیزان من، میرے سے بہت سخت شدید پریشان، ناراض، غصے میں ڈرٹی ہیری، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ سائیکولوجیکل گیمز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت مختلف طریقے سے، ساتھ ساتھ دھونس دھاندلی بھی، اور ساتھ ساتھ منت ترلے کے پیغامات بھی بھجوا رہا ہے آفیشلز کے ذریعے، یہاں پہ لندن کی ایمبیسی سے آفیشلز کے ذریعے بھی، اور مختلف طریقے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے تم جو ہے باز آ جاؤ. اور میرا ہر کسی کو جواب یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں تب تو آپ مجھے جو ہے نا قصوروار ٹھہرائیں، لیکن اگر میں آواز حق بلند کر رہا ہوں تو پاکستان کی خاطر بلند کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس تو معلومات ہوتی نہیں ہے، یہ تو سرے سے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو ریٹائرڈ میجر ہے. پھر آپ نے کہا یہ تو بھاگ گیا ہے میجر، آپ نے یہ باتیں بھی کہی. آپ نے کہا جی یہ تو فوج سے نکالا گیا ہے، حالانکہ میں فوج سے فل آنرز اینڈ ایوارڈ کے ساتھ، تھرڈ جنریشن پاکستان آرمی آفیسر ہوں، فل آنرز اینڈ ایوارڈ کے ساتھ میں نکلا ہوں. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں کاروبار بھی فوج کے ساتھ کر رہا تھا، کام بھی فوج کے ساتھ کر رہا تھا. اور آج اس کی تصدیق جو ہے وہ جنرل امجد شعیب نے ایک انٹرویو کے اندر کی، وہ میں نے ٹویٹر کے اوپر ضرور اپنا ڈالا ہوا ہے. میں آپ کو کچھ سنانا بہرحال وہ چاہوں گا، اگر آپ نے نہیں سنا سولجر سپیک میرا پروفائل ہے، سنیں آپ ذرا. عادل راجہ وہ بڑی اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے خاموش مجاہد یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے میری ایک ٹویٹ کا ریپلائی کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو بلیک ویگو، کالی ویگو جو ہے وہ اٹھا کے لے کر چلے جائے. یہ بہت سچی باتیں کرتے ہیں، ان کے واقعی اتنے مصدقہ ذرائع ہیں جو ان کو سچ بتاتے ہیں، یا وہ بس ہینکی پینکی کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ راجہ ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے، مجھے اس کا تو کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے ذرائع اندر بہت جنرل امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں تمام اداروں میں، ان میں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ کئی سال تک انہی اداروں کے لیے کام کرتا رہا. وہ ہمارا پرسن تھا، ایکس سروس مین سوسائٹی کا پرسن تھا جس کا میں پریزیڈنٹ.
اور اس نے ہم نے بنیادی طور پہ چونکہ ایک سروس مین سوسائٹی جو ہے وہ ایک طرح کی آرمی کی آپ کہہ لیجیے کہ سیکنڈ اسٹنگ ہے، اس کی اس پناہی پہ کام کرتی ہے کہ اس کو سپورٹ ملے ریٹائرڈ لوگوں سے. لہٰذا ہم جو کچھ بھی اسٹیٹمنٹ کو پریس ریلیز دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جو آرمی خود نہیں کہہ سکتی وہ ہم کہہ دیتے ہیں اور ہم مشاورت سے یہ سارا کام کرتے. تو یہ ہمارا میڈیا ہینڈلر بھی تھا اور ساتھ یہ اسپوکس پرسن تھا. میرے بارے میں بات نتیجہ یہ کہ میڈیا ہینڈلنگ کی وجہ سے میڈیا میں بھی اس کے کانٹیکٹس تھے اور آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر اور جی ایس ٹی وغیرہ میں کیونکہ بریفنگ وغیرہ لیتا تھا جا کے تو اس کے کانٹیکٹس موجود. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کانٹیکٹس استعمال کریں، لیکن غلط ہینڈلنگ یہاں پہ یہ ہوئی کہ جب اس نے کوئی ایک دو ٹویٹس کی عمران خان کی فیور میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ اتنا ریئیکٹ نہ کرتے، اس کو بلا کے سمجھا دیتے. ریئیکٹ انہوں نے یہ کیا کہ اس کے گھر پہ 2 دفعہ ایف آئی اے کو لے جا کے ریڈ کیا، حالانکہ ایک دفعہ دوسری دفعہ ایف آئی اے آئی. بدتمیزی کی. اس کے بعد غالباً سٹیزن شپ سنیں کیا کہتے ہیں دوبارہ. اسپوکس پرسن تھا جی. نتیجہ یہ کہ میڈیا ہینڈلنگ کی وجہ سے میڈیا میں بھی اس کے کانٹیکٹس تھے اور آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر اور جی ایس ٹی وغیرہ میں کیونکہ بریفنگ وغیرہ لیتا تھا جا کے تو اس کے کانٹیکٹس موجود. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کانٹیکٹس استعمال کریں، لیکن جنرل امجد شعیب صاحب بول رہے ہیں جی کہ جب اس نے کوئی ایک دو ٹویٹس کی عمران خان کی فیور میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ اتنا ریئیکٹ نہ کرتے، اس کو بلا کے سمجھا دیتے. ریئیکٹ انہوں نے یہ کیا کہ اس کے گھر پہ 2 دفعہ ایف آئی اے کو لے جا کے ریڈ کیا، اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی. اس کے بعد غالباً سٹیزن شپ ہے انگلینڈ کی، اس کی وائف انگلینڈ کی رہنے والی ہے، وہاں کی سٹیزن ہے، وہ انگلینڈ بھاگ گیا. بھاگا نہیں سر، اس نے فیملی کے پاس ذلت اٹھائی تو وہ اس کا بدلہ چکا رہا ہے. عبداللہ تو یہ چیزیں تو نر صاحب کے ساتھ نادیہ تمہیں تو پتہ ہے میرے پیچھے ایف آئی اے نہیں لگائی. ہم لوگ بڑے مشہور ہیں کہ اس کے باوجود مجھے ایف آئی اے والے نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ کا اپنا محکمہ آپ سے ناراض ہے، ان کو جا کے بات کریں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے اور اپنے ہی آفیسر جو ساری زندگی آپ کے لیے کام کرتے ہیں، میں 14-15 سال سے رکن نادیہ تیرے ساتھ بے شمار پروگرام کیے، یو نو کہ میں نے ہمیشہ آرمی کو ڈیفینڈ کیا. بالکل بالکل 101% بہت کیا. لیکن یہ کہ کبھی اگر پولیٹیکل سائڈ پہ آپ وہ کون لوگ ہو تسی تو آرمی کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں ہو، سو انہیں پرانی بنانا چاہیے. لیکن جنرل باجوہ کے آرڈرز پہ یہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بڑا قابل مذمت ہے. اب وہ جا کے ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ جا کے باہر گند مچا رہا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی. اس کے گھر پہ جس طرح ریڈز کیے، وہ کوئی ڈاکو چور تو نہیں تھا کہ آپ ریڈ کر کر کے اس کو پکڑنا چاہتے. اس شخص کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد وہ اسا نکالتا ہے. ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ کوئی میچور ہینڈلنگ ہوتی ہے. باہر کسی کو جا کے آپ یعنی آپ اس سے اندازہ کر لو نا کہ میرے یہ ہاتھوں کے پڑے ہوئے سارے باجوہ شاہ جو سارے، میں لیفٹنٹ جنرل سے، یہ لیفٹنٹ کرنل سے، اور ہماری بے توقیری کرنے پہ تل گئے کہ جناب آپ ایف آئی اے نیب یہ ایف ڈی آر پیچھے لگا دی. تو جب یہ کا کرم ہے، میں نے تو کوئی ایسا حرکت کی نہیں ہوئی، نہ ایف ڈی آر سے مسئلہ آیا نہ کسی اور سے، ساری چیزوں پہ شروع ہوئے اللہ کی رحمت سے. لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ اپنے بزرگوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ہم اگر منہ کھولے تو ہم غیر ذمہ دار کہلائیں گے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے تجربے اور ہمارے مشورے سے فائدہ لیں کہ ہم ان کو گائیڈ کریں کہ دیکھو یہ چیزیں ایسے نہیں ایسے، آپ الٹا تھانے داری دکھا رہے ہیں. تو یہ جنرل امجد شعیب صاحب کو میں نے تو ویسے جواب کے اندر جو بات کی، میں نے کہا کہ قابل عزت و احترام جنرل امجد شعیب سر میرے قابل عزت ہے، میرے بزرگ ہیں، کبھی میں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا. لیکن میں نے ان کو یہ ضرور کہا کہ سر آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں کے اوپر، مگر میں نہ تو بدلہ لے رہا ہوں اور نہ ہی گند مچا رہا ہوں، بلکہ پاکستانیوں کو ان حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں جن سے ان کا مستقبل منسلک ہے. خاموش مجاہدوں کی تعریف تو آپ نے کری دی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے، یہ ہے کون، کہاں سے گیا ہے، تو ان بلونگڑوں کو تو آپ نے بتا ہی دیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آ گیا ہوں، میرے کس قسم کے ذرائع تھے، میرے کس قسم کے تعلقات تھے. یہ میجر ریٹائرڈ کو کیا پتا. تو بچوں تم لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں
کہ میں بھی جنرل صاحب کو بھی میں ہی آ کے بریفنگ دیتا تھا, میڈیا پہ بریفنگ میں کرتا تھا, ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ سے, میڈیا ونگ سے لے کے آئی ایس پی آر سے لے کے ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کے ان سب لوگوں سے, ڈائریکٹر انفارمیشن آپریشن سے لے کے تمام لوگوں کے اور میڈیا سے لوگوں سے لے کے جو بات چیت 5th جنریشن وارفیئر سے متعلق ہوتی تھی ہندوستان کے خلاف جو ہم لڑے تھے, تو میں بریفنگ دیتا تھا سب کی سب آ کے. اس کے علاوہ جو سیاسی پیغامات بھی انہوں نے دینے ہوتے تھے وہ بھی میں بریفنگ دیتا تھا. اور خان صاحب کو میں ہمیشہ سے سپورٹ کر رہا ہوں. میرا جرم کیا تھا خان صاحب کو سپورٹ کرنا؟ بتا دیا آپ کو, پتا چل گیا, میرے ذرائع پتا چل گئے, میں کوئی چور ڈاکو نہیں تھا. میرے گھر کے اوپر آپ نے چھاپے مارے, ساتھ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ خاموش مجاہدوں کی تعریف تو آپ نے بتا دی, مگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان کی خاطر یہ معلومات عوام تک میرے ذریعے پہنچا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ان مسائل پر اب عوامی بحث ہونے اور پاکستانیوں کا بحیثیت قوم ابھرنے کا وقت آ گیا ہے. نہیں تو مملکت خداداد ایک بار پھر 1971 جیسے سانحے کا شکار ہو جائے گی, خدا نخواستہ. عوام میں پھیلائے گئے بہت سے شکوک و شبہات دور کرنے کا شکریہ جنرل صاحب. ساتھ مزید یہ کہ سر باجوے کے آرڈرز پہ پہلا چھاپا بغیر ایف آئی اے کے مارا گیا تھا سر. وہ سار ڈیٹ والوں نے, یہ پنجاب کے اندر میرا گھر ہے پنڈی کے اندر, پنجاب ڈیٹ والوں نے یہ مسٹر ایکس اور یہ ہنی ٹریپ ماسٹر کے آرڈرز کے اوپر جو ہے, اور جس میں میری والدہ کو ہراساں کیا گیا تھا, دوسری دفعہ یہ ایف آئی اے کا ایک بندہ ٹوٹل کا ٹونڈا ساتھ لے آئے تھے. اب میں نے اس پہلے واقعے کے خلاف پولیس کمپلینٹ بھی کی, میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی ہم لوگ گئے, ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے, اور ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے کہ مقدمہ درج کیا جائے آئی ایس آئی کے افسران کے خلاف. کرنل رضوان, یہ وہی کرنل رضوان ہے جو لیڈ کر رہا تھا یہ آپریشن, جس کو ارشد شریف شہید کی قتل میں ان کی والدہ نے ان کو نامزد ملزم بھی کیا ہے, یہ وہی کرنل رضوان ہے. اور یہ اسی کرنل فہیم کے آرڈر کے اوپر وہاں پہ موجود تھا, اسی کے انڈر کمانڈ ہے کوسار ڈیٹ میں, جو کہ آپ دیکھیں جو بندہ جو ہے ارشد شریف شہید کے مرڈر کے اندر انوالو ہے, اور یہ اسی ایریا آف آپریشن کے اندر آپریٹ کر رہا تھا, جس کا بریگیڈیئر راشد نصیر, جس نے میرے اوپر یہاں پہ مقدمہ بھی کیا ہوا ہے, اور جو یہاں پہ پنجاب کا سیکٹر کمانڈر ابھی بھی ہے, اور جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کے اندر بھی انوالو ہے, وہ بندہ ان لوگوں کی آرڈرز کے مطابق یہ کام کر رہا تھا. اور ہم ہائی کورٹ تک گئے, ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے, لیکن پولیس والے ڈرتے ہیں, پولیس والوں کا طرح نکل گیا. پولیس والوں نے کہا ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے, یہ پنڈی کا سی پی او کہتا ہے مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, یار خدا کا واسطہ ہے میری جان چھڑواؤ. یہ تو حالات و واقعات ہیں سر. تو پھر ابھی آپ بدلے کی کوئی بات نہیں ہے سر, عوام کو حق اور سچ بتانا ہمارا حق ہے. نہیں تو یہ تو اس طرح کی ریکنسلیشنز اگر میں بتانے لگ جاؤں, کال ریکارڈ سنانے لگ جاؤں, تو بہت سے لوگ میرے فیملی فرینڈز ناراض ہو جائیں گے, جو اس وقت سینئر موسٹ پوزیشن پہ پاکستان کے بادشاہ بن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ وہ بھی مجھے کہتے رہے کہ ریکارڈنگز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ جی باجوے کی بات مان جاؤ. جب تک باجوہ چیف رہا پورا زور لگایا گیا, اور اب ڈرٹی ہیری میرے منت ترلے کر رہا ہے دائیں بائیں اوپر نیچے سے آ کے, اور ساتھ ساتھ بدماشی کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. سائیکولوجیکل آپریشن یہاں پہ کیا مجھے وہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن سائیکولوجیکل آپریشن کرنے کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کر رہا ہے. اور ڈی جی آئی جنرل ندیم انجم مجھ سے بہت سخت ناراض ہیں جی, بہت سخت غصے کے اندر ہیں, کیونکہ ان کے قصے کہانیاں جو ہیں وہ خاموش مجاہدوں کے ذریعے کھل رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے سٹاف کو تو لتاڑا ہی لتاڑا ہے. ان کا ایس او جو ہے سٹاف افسر بڑا شدید پریشان ہے. میرا بھائی تیرا قصور نہیں ہے, لیکن جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں, جب دلہ گیری کرنی پڑتی ہے, تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس طرح برداشت کرو, پاس کرو یا برداشت کرو, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کے اندر. لیکن اب اس ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو جلدی صرف بتاؤں کہ اتنے شدید یہ پریشان ہوئے ہیں. ایک طرف میرے منت ترلے کر رہے ہیں, ایک مجھے پیغامات بھجوا رہے ہیں اپنے افسروں کے ذریعے کہ اللہ کا واسطہ ہے یار, جو تو کہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. پیسہ چاہیے, پیسہ اگر چاہیے ہوتا تو سر باجوے کے سورے نے سامنے بٹھا کے مجھے کہا تھا 1500 کروڑ کا میرا کاروبار چل رہا تھا. 1500 کروڑ کے کاروبار کے اوپر مجھے پنڈی کا لینڈ, ڈی ایچ اے کا لینڈ پرووائڈر تھا میں, ساتھ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں اور ٹھیکے بھی دے دیتے ہیں, فیصلہ آباد کے, لاہور کے چاہیے, فیصلہ آباد کے چاہیے, آپ بتاؤ لینڈ ایکوزیشن کے تمہیں 7 کاروبار چلاتے, تو مزے کر, تینوں کی لوڑ ہے. تو سر ایمان ہی اگر میں بیچنا ہوتا تو وہاں پہ کئی 100 کئی 1000 کروڑ کا مجھے بیچنے کی آفر ہو رہی تھی, میں وہیں پہ بیچ جاتا. اگر میں نے سودا دجال کو سجدہ ہی کرنا ہوتا تو سر یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. میں آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں آپ اپنی حرکتیں سدھاریں, ارشد شریف شہید کے خون کا بدلہ دے دیں, حساب کتاب کر دیں, عمران خان پہ قاتلانہ حملے کا حساب کتاب کر دیں, جمہوریت کو پھیلنے دیں. وہ آپ نے کرنا نہیں ہے, وہ میں کیوں نہیں کرنا وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. آپ صرف مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتے
چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل جاؤں یا میں چپ کر جاؤں. چپ کرانے کے لیے آپ سائیکولوجیکل آپریشنز کر رہے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے سے. سر میں کوئی کاکا نہیں ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی میں کام کرتا رہوں. آپ لوگوں کی ایک ایک ٹیکٹکس مجھے پتا ہے, جنرل امجد شعیب نے بھی آپ کو بتا دیا ہے نا. آپ لوگوں کے اندر بیٹھ کے میں نے کئی گھنٹے جو ہے آپ لوگوں کی باتیں اور آپ لوگوں کے طریقے واردات اچھے طریقے سے سمجھے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے پتا ہے آپ کیا گیم کس وقت کہاں پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے پلیز یہ میرے ساتھ جو ہے یہ فضول قسم کے سایہ آپ سے اگر آپ نے کرنے ہیں اور یا اس قسم کے جو ہے چول قسم کے پیغامات ہی بھجوانے ہیں تو دونوں صورتوں کے اندر میری طرف سے انکاری ہے. میرے جو سامنے میں جو بھی کروں گا نا سر کام, جو بھی آپ کے ساتھ سودا مکاؤں گا نا وہ پوری قوم کے سامنے مکاؤں گا, پبلکلی مکاؤں گا, پیچھے کچھ بھی نہیں میں مکاؤں گا, فکر نہ کریں آپ. اور جو آپ کریں گے آج کے بعد وہ میں قوم کے سامنے رکھ کے بتاؤں گا, چاہے آپ لوگ مجھے سیکرٹ کال کریں, ابھی وہ ظاہری بات ہے پھر آپ لوگوں کی میں بتاؤں تو پھر لیڈی وائفز آ کے گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں میری والدہ کے پاس. اس طرح پھر نہیں ہونا چاہیے سر, ٹھیک ہے. بات یہ ہے سر کہ کوئی موڈس آپرینڈائی ہوتا ہے. جناب امجد شعیب تک نے بتایا, پوری فوج کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کی یار کیا مورالٹی ہے کہ آج میری ماں ہے نا جس کو آپ نے ہراساں کیا ہے, کل کلاں کو جن افسران سے آپ یہ کام کرا رہے ہیں ان کی ماؤں کو بھی پھر جا کے آپ لوگ ہراساں کرو گے, ان کے پیچھے بھی آپ پڑو گے. تو جو آپ نے اپنے کتے کام کروانے ہیں کتوروں سے وہ آپ کے کام کریں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کی اپنی مائیں بھی اندر تھریٹ ہیں. تو جس طرح کی آپ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت, آپ نے میری ماں اور بہن کو نہیں چھوڑا اور اس کے بعد آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ اس کے بعد بل ڈاگز میرے اوپر چھوڑے گے اور آپ مذاق میرا اڑاتے ہیں اور ایک طرف منت اللہ کرتے ہیں اور دوسری طرف سایہ آپس کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں چلنے والا کام. عزیزان من, انہوں نے میری 8 ٹویٹس اکٹھی کل رپورٹ کی ہیں, میں آپ کو بتاؤں. ایک ٹویٹ ہے, میں نے بریکنگ نیوز دی تھی جناب 4 جنوری 2023 کو کہ باجوہ کا کورٹ مارشل کرو. آئی ایس آئی میں موجود میرے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جنرل فیض حمید کو بطور ڈی جی آئی آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے انہیں تمام اہم ویڈیوز ان کے حوالے کرنے کو کہا تھا. فیض حمید نے نہ صرف یہ ویڈیوز باجوہ کو دی بلکہ اپنے استعمال کے لیے بھی پاس رکھ لی. اس مد میں سیکٹر کمانڈر سے سرٹیفکیٹ لیا گیا کہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز ضلعی دفاتر سے بھی ڈی جی آئی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں. یہ باجوہ اور فیض کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی ہے. جنرل عاصم منیر سے درخواست ہے کہ اس معاملے پر بھی انکوائری آرڈر کریں, جو کہ ہو گئی. اور ان تمام لوگوں کے لیے جو مجھے ہی میس اور سیف ہاؤسز کے ناجائز استعمال کو آشکار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی نے میرے انکشافات پر ابتدائی رپورٹ مثبت آنے پر مکمل انکوائری آرڈر کی ہے. میس ویٹرز کا انٹرویو کیا گیا ہے جنہوں نے میرے لگائے گئے تمام تر الزامات کی تصدیق کی ہے. ان کے سامنے وہ سرو کرتے ہیں کمروں کے اندر بھی جا کے, ٹھیک ہے. انہوں نے ظاہری بات ہے ویڈیوز تو نہیں بنائی ہوں گی لیکن کون آیا کون گیا ان کو پتا ہوتا ہے. بی میس میں محکمے کے علاوہ تمام افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا. اب محکمے کے افسران اور ان کی فیملی ممبرز خواتین کے علاوہ بی میس میں ہر کسی کا داخلہ بند ہے. یہ ٹویٹ جی آپ نے رپورٹ کی, پہلی رپورٹا کر دیو نا میں تم دسنا. اس کے بعد آپ دیکھیں, اس کے بعد میں آپ کو ساری ٹویٹ بتاؤں گا. دوسری ٹویٹ میں نے عزیزان من جو ہے 15 جنوری کو کی. ایک بات سمجھ لیں, ڈرٹی ہیری پارٹی کی اوقات بس اتنی ہے کہ جس دن یا جب بھی کوئی ان کے آگے سیدھا ہو گیا یا کوئی ان کے آگے کھڑا ہو گیا تو ان کے بندر الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں اور اپنا تھوکا بھی چاٹ لیتے ہیں. یہ میں نے ویلاگ کا اپنا لنک شیئر کیا ہے. ڈرٹی ہیری کی نئی چال ویڈیوز موصول ہو گئی, چاچوں کی پریشانی, یہ اس کا تھم نیل ہے. یہ ویڈیو 15 جنوری 2023 میرے آپ کو چینل پہ مل جائے گی. یہ انہوں نے رپورٹ کی ہے, اندازہ کریں تکلیف, وہ جس چیز کی تکلیف ہوتی ہے وہ لازمی دیکھا کرے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے اگلی میری 15 جنوری کی ہی دوبارہ ایک اور ٹویٹ جو رپورٹ کیا ٹویٹر کو. یہ خبریں لیک ہونے پر آپارا میں کھلبلی مچ گئی. خاموش مجاہدوں کی تلاش میں ٹیکنیکل ٹیمز کی سرتوڑ کوششیں. سندھ رینجرز بمقابلہ آئی ایس آئی, ملک ریاض اور بریگیڈیئر اعجاز کا ٹاکرا, متحدہ کا پیٹ کون بھرے گا. یہ ایک میری ٹویٹ ہے جو انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے جی فوری طور کے اوپر. میرے اوپر ایک باقاعدہ طور کے اوپر پروپیگنڈا مہم بھی چلائی گئی کہ ملک ریاض نے مجھے کوئی شاید ٹائکون نے کوئی کروڑ روپیہ دے دیا. 1500 کروڑ کا میں کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں, اتنے 1000 کروڑ مجھے باجوے کا سورا آفر کر رہا تھا, میں کروڑ میں بک جاؤں گا. یار تم لوگوں کی سوچ ہی گھٹیا ہے. جس طرح کی تم لوگ خود ہو نا, جتنے تم خود ہو اتنی تمہاری سوچ ہے. اس کے بعد اگلی ٹویٹ انہوں نے رپورٹ کی ہے جی, میں نے کی ہے 16 جنوری کو, وہ رپورٹ کی ہے دوبارہ. یہ میرا ویلاگ ہے, سعودیوں کے خلاف سازش, ڈیفنس اتیچی کو دھوکہ, شاہ محمود پنڈی کے محبوب, سعودی پاک تعلقات خراب کرنے کی سازش, پنڈی کے محبوب شاہ صاحب, بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے ہمیں کیا کہا. یوٹیوب کا میں نے لنک شیئر کیا ہے, وہ انہوں نے رپورٹ کی ہے. یار سعودی ایمبیسی والوں کو تو بڑی پسند آیا تھا, وہ ان کی طرف سے تو مثبت قسم کی بات چیت آئی تھی. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے. اچھا,
मुझे तो वहां से ये पता चला था। और आप अंदाजा करें, इन्होंने मेरी ये ट्वीट ट्विटर को रिपोर्ट की है। मैंने कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एफर्ट हो रही है। मैंने ये ट्वीट की है जनाब 15 जनवरी को कि मेरे खिलाफ जो है वो रियासती कोशिशें की जा रही हैं कि मुझे मलाइन किया जाए। स्टेट स्पॉन्सर्ड एफर्ट टू डिस्क्रेडिट एंड maliciously malign me and mass report my social media account is under progress by the fascist forces I am exposing। और इसी को रिपोर्ट कर दिया जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अंदाजा करो, कंफर्म कर दिया कि वाकई स्टेट स्पॉन्सर्ड एफर्ट हो रही है मेरी आवाज हक को दबाने के लिए। अगली ट्वीट उन्होंने रिपोर्ट किया अजीजा ने मन, वो 17 जनवरी को मैंने की है। मेरा और सर हैदर मेहदी का इंटरव्यू है 17 जनवरी का, वो रिपोर्ट किया है। सवाल था क्या जनरल आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत है कि वो अरशद शरीफ शहीद के कातलों को सजा दे सके। और मैंने आपको बताया कि एसआईबी की इंक्वायरी हो रही है और बिल्कुल वो हो सकता है टेक्नोक्रेटिक सेटअप। अगली मौजू, आखिरी मौजू भी टेक्नोक्रेटिक सेटअप है। उस सिलसिले के अंदर टेक्नोक्रेटिक सेटअप अगर आता है तो अवाम को राजी करने के लिए अरशद शरीफ शहीद के कातलों को सामने जो है वो फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया जरूर जा सकता है। डर्टी हैरी इसलिए दौड़े उसकी लगी हुई है। जाने जनरल आसिम मुनीर का जनरल बाजवा के ससुर से क्या खानदानी ताल्लुक था, इसके ऊपर भी बड़ी शदीद जोर की लगी है जी। जनरल आसिम मुनीर के मामू का उनके जो सर हैदर मेहदी ने बताया बड़ा गहरा ताल्लुक है जनरल बाजवा के ससुर से। उसके ऊपर ताकतवर कातलों की वाज़ेह शनाख्त, हैदर मेहदी आदिल राजा एक्सक्लूसिव, इसको रिपोर्ट किया गया। अंदाजा करें सेकंड लास्ट ट्वीट जो उन्होंने रिपोर्ट की है 7वीं, ये मैंने ट्वीट जो है ये कैप्टन सफदर जो है वो बोल रहा है और 17 जनवरी की है। और मैंने ट्वीट कैप्टन सफदर की ये बातचीत के ऊपर मैंने की है। सोने की शॉपिंग रात को हुई है तो खुदा के लिए वापस आओ भाई साहब। क्या इस पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था? अब जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। अच्छा, साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। जनरल बाजवा जो साबका चीफ, इस ट्वीट पे मैंने लिखा कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट के सर पर हुकूमत करने वाले फौजी एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालकर इलेक्शन के लिए एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं और फौज की कमांड बेशर्मी से सुन रही है क्योंकि बोलने पर खुद अपना एहतसाब और अरशद शरीफ शहीद के खून का हिसाब देना पड़ता है। ये जनाब ट्वीट रिपोर्ट कर दी गई है। अच्छा, ट्विटर ने सबको कहा है कि कोई इसमें इलीगल बात नहीं है, चलो शाबाश काम करो अपना। ये अक्सर रूटीन में करते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताना था कि कितनी जोर की इनको मिर्चें लगी, इनके दुम के ऊपर पैर किस बात पे आया हुआ है। और मैंने साथ ही ये बात एक 19 जनवरी को एक कोई मोहम्मद रजा नाम का बंदा कहता है कि मेजर साहब इतने असर और रसूख वाले हैं कि दुनिया भर की एजेंसियां आईएसआई के अंदर की बातें नहीं निकलवा सकती और जनाब रिटायर होकर अंदर होने वाली हर बात इनके जराए बाहर पहुंचा देते हैं। आईएसआई इतनी नकमी हो गई है कि वो इनके बारे में कुछ क्या कहता है, ये इनके जराए का पता भी नहीं चला सकी। और इसने बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन मैंने इसको कोट करके कहा है कि बलूंगड़ों का कोई इलाज नहीं, क्योंकि इनकी आंखें तो देखती हैं मगर दिल अंधे हैं। और इसको इन्होंने रिपोर्ट कर दिया है यार। और भाई तुम्हारा तो जवाब जो है वो जनरल अमजद शोएब ने दे दिया है कि आईएसआई में मेरे कौन से जराए हैं। मन इतनी जोर की इनको लगी हुई है, इनकी दुम के ऊपर पैर आया हुआ, हरकतें अपनी नहीं सीधी करते, बस ये मैनेज करना चाहते हैं किसी भी तरीके से कि आदिल राजे को चुप करा दो, अरशद शरीफ शहीद को तो उन्होंने चुप करा ही दिया, हर किसी को मैनेज करो, ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाओ। दोनों प्रॉन्ग के ऊपर एक तरफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आगे लोगों को लगा देते हैं और साथ साथ मिन्नत अल्लाह भी करते हैं, साथ साथ मेडिटेशन भी करते हैं और साइऑप्स भी करते हैं, पता नहीं हम डरा देंगे किस तरह इसको। तो ये आप ही के स्कूल से हम पढ़े लिखे हैं, आप फिक्र ना करें, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसके हम प्रिंसिपल भी लगे रहे हैं। इस तरह की बातें हमारे साथ नहीं चलने वाली। आपके जो तगड़ापन है लोगों को नंगा करके मारने में और स्मगलिंग के अंदर जहां पे आपका जोर चलता है वहां आप चलाएं, उससे हमारा लेना देना कोई नहीं है, लेकिन एक्सपोज हम आपको करके छोड़ेंगे। और ये जो आप बातचीत कर रहे हैं अजीजा ने, मैंने टेक्नोक्रेटिक सेटअप आपको बताया था। जनरल आसिम मुनीर जराए का ये दावा है कि पिछले 3 महीने से मुसलसल टेक्नोक्रेटिक सेटअप के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू बजाते खुद कर रहे हैं और उनके उस्ताद जो हैं उनके एक्स बॉसेस, मिसाल के तौर के ऊपर जनरल तारिक खान जो कि मेरे भी बॉस रह चुके हैं, मेरे आईजीएफसी रह चुके हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन वो इस वक्त टेक्नोक्रेटिक सेटअप को बाकायदा तौर के ऊपर प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जनरल तारिक खान का क्या ताल्लुक है जनरल आसिम मुनीर से? जब जनरल तारिक खान कोर कमांडर थे 1 कोर के मंगला के, तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे
जनरल ब्रिगेडियर उस वक्त ब्रिगेडियर आसिम मुनीर जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और जनरल तारिक खान हमेशा से जो है वो प्रोपोनेंट जरूर रहे हैं टेक्नोक्रेटिक सेटअप के। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर ने तमाम पुराने बाबों को 3 और 4 स्टार जो उनके करीब हल्का अहबाब है उनको इकट्ठा करके उनको ये अपना जो है खाने के ऊपर भी खसूसी तौर के ऊपर बुलाया था। हम ख्याल ग्रुप बनाने की जो है वो भी एक तरतीब बनाई जा रही है, जिसके तहत अगर टेक्नोक्रेट सेटअप जिसकी जो कि हर तरफ से कहा यह जा रहा है, दरअसल अगर जो वाकई जो साहिब अकल लोग हैं जिनको जमाने की पल्स है, पाकिस्तान की पल्स है, दुनिया की पल्स का पता है, फौज का तरीका कार पता है, बड़े सीनियर वेटरन से मेरी बात होती है, वो हर कोई कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये गलती अगर आप करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, बड़ा शदीद तरीके से पछताना पड़ेगा। किसी किस्म का भी टेक्नोक्रेटिक सेटअप पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं होगा, ये वो कह रहे हैं। लेकिन फिर भी ये गलती करने के ऊपर तुले हुए हैं। और उसमें मैंने एक सीनियर वेटरन से बात की, जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा कि मसला ये है आदिल कि ये आज से पहले जो गलतियां हुई हैं उनकी फाइलें नहीं पढ़ते, छापे पे ये जरूर चलना चाहते हैं लेकिन जब ये फंस जाते हैं तब जाके छापा निकालते हैं। प्लान इंप्लीमेंट करते हुए ये किसी किस्म की जो है वो पुरानी गलतियां नहीं पढ़ते, पुरानी फाइलें नहीं पढ़ते। यही मशवरा दिया गया था जनरल मुशर्रफ को भी कि मत करें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर पार्टी बना लेंगे अपनी। पहले जजेस को पीसीओ के तहत जबरदस्ती राजी किया गया, वो कितना बड़ा ड्रामा लगा इफ्तिखार चौधरी वाला, वो आपके सामने है, पाकिस्तान का कितना मजाक बना। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी किंग्स पार्टी बनाई, हर कोई इसके अंदर जीएचक्यू में राजी नहीं था, लेकिन जनरल मकबूल जराए का यह दावा है कि बजिद थे गवर्नर पंजाब, उन्होंने पंजाब के अंदर ही गवर्नर हाउस में काफ लीग को खड़ा कर दिया, किंग्स पार्टी को खड़ा कर दिया। आज उसके भी टोटे छोटे हो गए हैं, गुजरात तक ही रह गई है वो, लेकिन बहरहाल इमरान खान के सारे एक हिस्सा उसका चल रहा है। अब ये दोबारा एक नई किंग्स पार्टी की तश्कील की भी बातें आपको सुनने के अंदर मिल रही हैं, टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बातें आपको सुनने के लिए मिल रही हैं। उसके अलावा मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा तो कल वाला वीलॉग लाजमी तौर के ऊपर आप देख लें। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जिस तरह की तहकीकात कर रही है, फौज आईएसआई और एमआई से हट के, तो वो आपको बहुत कुछ बता देगी। उसमें या तो उन मालूमात को इस्तेमाल किया जाएगा इसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या तो जनरल आसिम मुनीर जो है वो मूसा साबित होंगे या फिरौन। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि इनसे कोई अच्छे की उम्मीद हमें बहरहाल रह नहीं गई। लेकिन अगर आप उनकी उम्मीद तो यही है कि फौज की जो है रेपुटेशन बहाल करना चाहते हैं, लेकिन रेपुटेशन बहाल करने के लिए ऑर्गेनिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर आप चलने दें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा दें और आप 1 स्टेप बैक ले लें, तो आपको ये इंतहाई कई हजार दर्जे बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। आपके दर्द सर भी नहीं होगा, आपके सर के ऊपर भी नहीं बात आएगी। आपके अपने एहतसाब का जो डर है वो तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। अगर आप खुद भी आएंगे तो आपसे तवक्को तो यही होगी कौम की कि आप एहतसाब करें। और अगर उसी तरह डंडा डोली टाइप जो है, मोइन कुरैशी टाइप, शौकत अजीज टाइप आपने टेक्नोक्रेटिक सेटअप बना के खुद हुकूमत करनी है तो कौम आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। ये नौजवान नस्ल इस वक्त जो है, जिसको आप शायद इल इन्फॉर्म्ड यूथ कहते हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके से इन्फॉर्म्ड है। और ये सर मैं आपको बता दूं, जो आपके बारे में जिस किस्म की बातें करती है वो तो कहीं मैं ट्विटर के ऊपर लगाना शुरू कर दूं तो आपके होश उड़ जाएं। मैं मशवरा दूंगा कि कभी कभार टिकटॉक के ऊपर भी अपने बंदों को कहा करें कि जाके जरा सुन लिया करें कि आपके बारे में क्या वो बात करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी आपकी वहीं पे बैठी हुई है जो कि आपके बारे में किस किस्म की बात करती है। वो फौज को गाली नहीं निकालती, जो जवान जो है रोजाना की बुनियाद पे जो अफसर कुर्बानी दे रहा है उसको गाली जरूर नहीं निकालती, लेकिन फौज की हाई कमांड के बारे में जिस किस्म की वो बातें करते हैं और जो उनके ख्यालात हैं वो आगे चल के आपको मटेरियलाइज होते हुए नेशनल नैरेटिव के तौर के ऊपर नजर आएंगे, जो कि आपके हाथ में कंट्रोल अभी नहीं है। अभी भी वक्त है, आप अपनी दोबारा गलतियां मत दोहराएं तो बेहतर है। ये वेटरन्स की ये आपको मशवरा है और आप बराए मेहरबानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, लेकिन जिसके आसार अभी नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मैं आप लोगों के लिए तमाम तर मालूमात लेके जो है वो हाजिर होऊंगा। आप लोगों के जो यहाँ पे कमेंट्स मुसलसल मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आप लोगों के जो सवालात पेशावर से मुतल्लिक हैं उस पर मैं अपने कमेंट्स जो मेरे पास इस वक्त थे वो मैं दे चुका हूँ। मैं दोबारा मजीद कमेंट्स नहीं दूंगा उसके ऊपर, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जो है वो हम जाके बात आगे जाके करें। उसके अलावा आपकी मोहब्बतों का, दुआओं का, प्यार का, ये जो केसेस वगैरह आप भेजने हैं, आई लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अमर अली, आप लोगों का
लव यू राय साहब, आई लव यू टू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।